بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ المولا العلی العظیم۔ آج ہمارا حلقہ کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا سبق تقریباً 1000 سال پرانا، اور وہ سبق ہے جو آج بھی سچا ہے، کل بھی سچا ہوگا، اور جس نے لوگوں کو سچا بنایا۔ میرے سامنے اس وقت کشف المحجوب کتاب ہے، کئی سالوں سے یہ سبق چل رہا ہے۔ آج ہماری فصل چیپٹر نمبر 37 ہے، 37 ہے۔ حضرت سمنوان بن عبداللہ الخواص تبع تابعین میں سے ہیں، اہل محبت کے آفتاب، اہل عمل کے پیشوا، ابو الحسن سمنون عبداللہ الخواص، اپنے زمانے میں محبت الہی میں بلند، اس وقت کے تمام مشائخ میں آپ کی تعظیم، محبت سے آپ کو سمنون المحب کہہ کر پکارتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے غلام الخیل نامی ایک شخص سے بہت تکلیفیں اٹھائی تھی۔ اس شخص نے خلیفہ وقت کے سامنے جھوٹی شہادتیں دی، کچھ انہونی باتیں ان کی طرف منسوخ کی، ایسی باتیں جو حقیقت میں نہیں تھیں۔ خلیفہ وقت کو وہ باتیں منسوخ کر کے آپ کو بدنام کیا۔ غلام الخیل ایک ریاکار آدمی تھا، مگر وہ دعوے بڑے کرتا تھا، اپنے آپ کو درباریوں اور خلیفوں کی نظر میں بہت اچھا ثابت کر کے دین کو دنیا کے عوض بیچ رکھا تھا۔ ایسے بہت سے لوگ ہمیشہ ہر دور میں ہوں گے۔ پھر اہل دربار کے سامنے درویشوں کی برائیاں بیان کرنا اپنا مشغلہ بنایا ہوا تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ اس سے الگ ہو جائیں۔ کوئی بھی بادشاہ کے سامنے ایسا نہ آئے جو اس کی حقیقت کو کھول دے۔ خوش بخت حضرت سمنون اس وقت کے نیک لوگوں میں سے تھے۔ ان کو ایسا دشمن صرف ایک ہی تھا، حالانکہ اس زمانے میں ہر محقق تھے، لیکن اس شخص کو حضرت سمنون دشمن نظر آتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت سمنون کا مرتبہ بغداد میں بہت بڑھ گیا، اور ہر شخص ان کے تقرب کا شائق ہونے لگا، تو اس حاسد کو بہت رنج پہنچا۔ اس نے آپ کو رنج پہنچانے، الزام لگانے کے طریقے وضع کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ اس نے ایک عورت کو حضرت سمنون کے پاس بھیجا۔ جب اس کی نظر حضرت سمنون رحم اللہ پر پڑی تو اس نے آپ کو آپ کے نکاح کے لیے پیش کیا۔ آپ نے انکار کیا تو وہ پھر حضرت جنید بغدادی کے پاس گئی، ان سے کہا کہ آپ حضرت سمنون سے کہیں کہ وہ میرے ساتھ نکاح قبول کرے۔ حضرت جنید سخت ناراض ہوئے اور اس کو جھڑک دیا۔ تب وہ عورت اس حاسد غلام الخیل کے پاس گئی، اور جیسی عورتیں تہمت لگایا کرتی ہیں اس نے آپ پر تہمت لگائی۔ غلام نے اس عورت سے وہ تہمت اس طرح سنی جس طرح دشمن سنتے ہیں، اور حضرت سمنون کو برا بھلا کہنے لگا۔ خلیفہ وقت کو آپ کے خلاف بھڑکایا، یہاں تک کہ اس نے آپ کے قتل کا حکم دیا۔ جب جلاد کو لے آئے اور خلیفہ اس حکم کو دینا چاہتا تھا تو خلیفہ کی زبان بند ہو گئی۔ جب وہ اس رات کو سو گیا تو خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا، تیرے ملک کا زوال حضرت سمنون کی جان کے زوال کے ساتھ ہے، اگر تو نے ان کے جان کو زوال یعنی قتل کر دیا تو تیرے ملک کا زوال ہوگا۔ دوسرے روز اس نے معافی مانگی
عزت کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، محبت الہی کی حقیقت، آپ کا کلام بلند پایا، ارشاد بہت اچھے۔ آپ ایک دفعہ حجاز آ رہے تھے، اثناء راہ میں آل فید نے آپ کے عوض میں کوئی نصیحت کی، آپ سے عرض کیا کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ ممبر پر چڑھ گئے، کلام کر رہے تھے، لیکن دلچسپی سے کچھ سننے والا نہ تھا، چنانچہ ان سے بد دل ہو کر قندیلوں کی طرف رخ فرمایا، لیکن تم سے کہتا ہوں یہ کہتے ہیں وہ سب قندیلیں نیچے گر پڑیں اور چور چور ہو گئیں۔ آپ سے روایت ہے، آپ فرمایا کرتے ہیں کسی چیز کی تعبیر اس چیز سے کی جا سکتی ہے جو زیادہ نازک اور محبت سے بڑھ کے ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ان کی باتوں کو انسانیت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ آج کے بزرگ کا تذکرہ حضرت پیر علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے جو کیا ہے وہ ہے حضرت سمنون۔ جب کام ہوگا تو مخالفت ہوگی، اور کام نہیں ہوگا تو مخالفت نہیں ہوگی۔ سمجھو اگر کوئی شخص حاسد ہے اور کہانیاں اور بہتان گھڑ رہا ہے، اور دن رات اس کو صرف ایک فکر پڑی ہے کہ یہاں مجمع کیوں جمع ہے، یہاں لوگ کیوں جمع ہے، انسانیت کو خیر اور فیض کیوں مل رہی ہے، اس کو ایک فکر پڑی ہے، تو سمجھ لیں کچھ کام ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے۔ اہل اللہ جتنے بھی گزرے ہیں، قرآن نے ایک لفظ کہا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوٌّ، یہ لفظ ہے کہ ہر نبی کے دشمن، ہر نبی کا دشمن ہوگا۔ کوئی نبی ایسا نہیں، 1,24,000، ایک روایت میں 1,40,000، 1.25 انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں جس کا دشمن نہ ہو، مخالف نہ ہو، حاسدین نہ ہو۔ آج کا سبق حضرت سمنون رحم اللہ تعالی علیہ، یہ سبق تبع تابعین میں سے تھے کہ ان کے دشمن ایک شخص تھا، اور وہ شخص دن رات بادشاہ کو آپ کے خلاف، لوگوں کو آپ کے خلاف کرتا اور طرح طرح کے بہتان الزام لگاتا تھا۔ بس یہ زندگی کا سبق اگر کسی کو سمجھ آ جائے، وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا شخص ہے یا ممبر سے نیچے شخص ہے، یاد رکھیے گا جب خیر کی راہوں کی طرف چلیں گے، خیر کی راہوں کی طرف چلیں گے تو ہوائیں اور دھول اڑے گی۔ حضرت شاہ عبد القادر رہ پوری رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ بڑوں سے سنا، جتنا بڑا جانور کٹے گا اتنی بڑی دھول اڑے گی۔ کچی جگہ پہ نا جانور کو ذبح کریں تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، دھول اڑتی ہے۔ آپ جتنا بڑا کام کریں گے اتنی بڑی دھول اڑے گی۔ اب یہاں اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہے کہ میرا یقین کیسا ہے۔ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، کبھی پیار سے سمجھائیں گے، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، کبھی سختی سے کانٹوں سے سمجھائیں گے، رکاوٹیں ڈالیں گے۔ دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ کبھی اندر نفس اور شیطان کی آوازیں آئیں گی، اتنا عرصے سے کیا پایا، اتنا عرصہ آ رہا جا رہا کیا حاصل کیا۔ کبھی لوگوں کی آوازیں آئیں گی، یوسوس فی صدور الناس، دلوں میں وسوسے ڈالیں گے۔ ہر طرف سے رکاوٹیں، ہر طرف سے رکاوٹیں زندگی میں آئیں گی۔ اب خوش قسمت انسان وہ ہوگا جو ان رکاوٹوں کے درمیان بھی اپنی منزل کے سفر کو رواں دواں رکھے گا۔ اور یہ رکاوٹیں
یہ ناگواریاں آتی اس کو ہیں جو کرتا ہے۔ ایک اللہ والے کی ایک بات ہے کہ نہ کرنا ایک غلطی ہے اور کرنا 100 غلطی ہے۔ میری بات پہ توجہ ہو رہی؟ آپس میں باتیں نہ کریں۔ نہ کرنا ایک غلطی ہے اور کرنا 100 غلطی۔ کیوں؟ کرنے سے غلطیاں آئیں گی۔ اب ان راہوں پہ چلتے ہوئے اگر غلطیاں بھی آئیں تو توبہ استغفار آئندہ اصلاح کرتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر میں آگے بڑھنا۔ ایک بزرگ تھے حافظ محمد صدیق تھا بھرچونڈی شریف، بڑے اللہ والے تھے۔ جہاں سے فیض ہے حضرت امروٹی کا، حضرت لاہوری کا، بڑی بڑی ہستیوں کا۔ حافظ محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے امام تھے اولیاء کے۔ حضرت کے ایک خلیفہ تھے، حضرت کے ایک خلیفہ تھے۔ حضرت نے ان کو بھیجا کہ جا کے کام کرو بلوچستان کی آخری پہاڑیوں، ویرانوں، ان لوگوں کے پاس جن کو کلمہ نماز کا پتہ نہیں ہے، جو صدیوں سے دشمنیاں آپس میں لڑ رہے، وہاں جاؤ اور وہاں جا کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤ۔ وہ گئے۔ حضرت کو وقتاً فوقتاً وہاں کے آنے جانے والے اطلاع دیتے تھے اور حضرت خود پوچھتے تھے، بابا میرے فقیر کا کیا حال ہے؟ حالات پوچھتے تھے۔ ہر بندہ آ کے حضرت کے خلیفہ، حضرت کا سفیر جو حضرت نے بلوچستان کی پہاڑیوں میں بھیجا تھا، ویرانوں میں، حال دیتا کہ حضرت ان کو لوگ بہت اللہ والے مانتے ہیں، لوگ بہت تعریف کرتے ہیں، لوگ ان کے بہت قریب ہیں اور وہ لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے ہیں۔ حضرت ایک سوال سرسری سا لوگوں سے کرتے تھے، چھوٹا سا ایک سوال کرتے تھے، فقیرو اس میرے خادم اور خلیفہ کو کوئی لوگ تکلیف تو نہیں دے رہے، کوئی تکلیف تو نہیں سوچ رہے، کوئی بہتان الزام تو نہیں لگا رہے؟ نہ حضرت وہ تو بڑا عظیم ہے، حضرت اس کی ماشاءاللہ وہ تو بڑے اللہ والے ہیں، وہ تو بڑے درویش ہیں۔ سنتے رہے۔ بہت عرصے کے بعد حضرت نے حکم فرمایا کہ اس کو کہیں واپس آ جائے، سب کو چھوڑ دے۔ اور ایک اور بندے پہ نظر تھی حضرت کی، ایک اور بندے پہ نظر تھی، اس کو فرمایا تو جا۔ وہ واپس آ گیا۔ اب وہ واپس آیا، اس کا قصور کیا ہے؟ اس کی غلطی کیا ہے؟ اسے کس الزام یا کس خطا کی وجہ سے واپس بلایا؟ یہ کوئی خبر نہیں، حکم تھا، واپس آ گیا۔ اب واپس آ کے وہ رہنے لگا۔ اس کو جرأت نہ ہوئی اپنے مرشد سے پوچھے میری خطا کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے؟ بس فقیر نے جو فرما دیا خیر ہے، ایویں سجن واہ واہ تے اوویں سجن واہ واہ۔ اب وہ چلا گیا، دوسرا بندہ حضرت نے جو بھیجا وہاں۔ آخر ایک دن حضرت نے اسے بلایا، اسے فرمایا کہ تجھے پتہ ہے میں تجھے کیوں بلایا؟ فرمایا جو ہر جگہ محمود ہو وہ دیوس ہوتا ہے۔
بڑا سخت لفظ ہے. ہر جگہ محمود ہو، کوئی بندہ ہی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہا، مخالفت نہیں کر رہا، بہتان الزام کہانیاں نہیں گھڑ رہا. ہر بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، واہ 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 واہ. میں کہ وہ بندہ، میں لفظ کا ترجمہ یوں کہوں گا کہ وہ بندہ 100% ٹھیک نہیں ہے. میں نے تیرے بارے میں سنا کہ تجھے ہر بندہ ٹھیک ہی کہہ رہا، کہہ رہے بڑے اللہ والے، بڑے درویش، بڑے با کمال، اتنے سالوں میں تجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی. اگر تو کام کرتا پھر تیرے مخالف خود بخود بن جاتے اور تجھے تکلیف اذیت دیتے. وہ جسمانی تکلیف دیتے یا ذہنی تکلیف دیتے، جسے میں لفظ ناگواریاں کہتا ہوں. نہ تجھے جسمانی تکلیف دی، نہ تجھے ذہنی تکلیف دی. لگتا یہ ہے تو کام کا نہیں ہے، تو نے کام نہیں کیا، تو نے کام نہیں کیا، تو کام کا نہیں. زندگی کا سفر انبیاء کی ترتیب سے شروع ہوگا. میں کام کرنے والوں سے عرض کر رہا ہوں، میری بات غور سے سمجھیں. وہ کام سے مراد خدمت کا جھاڑو ہے یا قلم ہے یا ممبر ہے. زندگی کا سفر انبیاء کی ترتیب سے شروع ہوگا. جتنے بھی نبی ہیں سب نے زندگی کی راہوں میں، روحانیت کی راہوں میں لوگوں کی اذیتیں برداشت کی ہیں. وہ اذیتیں جسمانی ہیں یا روحانی ہیں، وہ اذیتیں لوگوں کی باتوں کی شکل میں ہیں یا کہانیوں کی شکل میں. کل میں ایک جگہ بیٹھا تھا، بار بار مجھے کہنے لگا، ایک جگہ بیٹھا تھا، کل کی بات ہے، اس کے بعد ظہر کے بعد ایک بندہ آیا بیٹھا تھا. طارق کیا حال ہے؟ خیر ہے؟ ٹھیک ہے. میں کہا جی ماشاءاللہ خیریت ہے. حویلی میں گیا، مجھے حویلی والوں کا میسج آیا. وہ بندہ حویلی میں گیا، میں اس کو چپ کر کے دیکھ رہا تھا. وہ طارق کہاں ہے؟ اس نے کہا جی. کہنے لگے ہم اکٹھے شراب پیتے تھے، اکٹھے جو ہے عیاشی کرتے تھے. یار پھر وہ توبہ کر گیا اور پھر جو ہے وہ ان راہوں کو چھوڑ گیا. تو میں پھر وہیں ہوں. بڑا سنا ہے کہ بڑی شہرت ہو گئی ہے، ملواؤ تو صحیح کہاں ہے. مجھے حویلی والے کہنے لگے ہمارا جی چاہے اس کا گلا دبا دے. کل وہ آیا بیٹھا تھا اور ایک بندے کو لے کے میں ایک جگہ بیٹھا تھا، کہنے لگے اس کو چیک کر لیں، اور میں خاموش بیٹھا تھا، خاموش بیٹھا. میں سڑک پہ جا رہا تھا، وہ ایک زیدی صاحب ہیں، مجھے سڑک پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے تجھے پتا ہے حکمت کے لیے میں نے تجھے آمادہ کیا تھا، تو بھاگ جاتا تھا. اب 4 بندے کھڑے ہیں، 4 بندوں کے درمیان میں کہتا ہے تینوں پتا ہے میں تو پنج جاندہ سی، تو بھاگ جاتا تھا حکمت میں نے تجھے آمادہ کیا تھا، تیرے حکیم بننے میں میرا ہے. میرے تو باپ دادے کا بھی ورثہ ہے، میرا تو بچپن سے 55 میں شوق ہے. میں اپنے بچوں کو کتابیں دکھا رہا ہوں. جب مجھے عید کی عیدی ملتی تھی، عید کی عیدی کس عمر میں ملتی ہے، میں تو اس عمر میں کتابیں خریدتا تھا. لکھا ہوا ہے فلاں سن یہ عید کی عیدی ملی، یہ میں نے اتنے روپے میں، اتنے آنے میں، اتنے 8 آنے میں یہ کتاب خریدی. چپ کر کے اس کی بات سن رہا تھا. یہ ایک نہیں، اسے 70,000 قصے ہیں. جتنا بڑا جانور کٹے گا اتنی بڑی دھول اڑے گی. کوئی میرا کلاس فیلو بن جاتا ہے کہ جی وہ میرا کلاس فیلو ہے. میرے بچے، ہمارا یہاں سکول ہے گلبرگ میں، روزن سکول پڑھتے تھے پہلے. وہاں ایک قاری صاحب تھے، وہ کہنے لگے آپ کے والد؟ میرے تو جامعہ شرمیہ میں پڑھتے ہیں، حالانکہ میں ایک دن کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، میرے ساتھ پڑھتے تھے جامعہ شرفیہ میں. وہ بچہ اچھا، وہاں ہمارے ایک محسن ہیں،
ان کے بچے کا ختم القرآن تھا. انہوں نے کہا جی آپ آئیں تھوڑا سا ایسے درس دعا کر دیں. میں گیا نا، میرے بچوں نے کہا یہ بندہ ہے. میں نے اس کو دیکھا، کہنے لگا نہیں آپ نہیں، کوئی اور ہی ہوگا، بندہ بھول جاتا ہے. 70 کہانیاں. کیوں؟ کلاس فیلو کہے گا تو ہاتھ پورا پڑے گا الزامات پہ. کوئی کہتا ہے میرا ماموں ہے، کوئی کہتا ہے میرا بھانجا ہے، کوئی کہتا ہے میرا شاگرد ہے، کوئی کہتا ہے میں اس کا خلیفہ ہوں، کوئی کہتا ہے میرا بچپن سے 55 گزرا. انبیاء سے یہ زندگی کی ترتیب شروع ہے. شیخ نے نہیں فرمایا حجاز میں گئے کسی نے ان کی بات نہیں سنی. حجاز میں گئے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ کھڑے ہو کے میں نے باتیں کی. 1 سے زائد بار گیا، ان کو نکال دیا گیا، اور جس جگہ ان کو مدفون ہے اس جگہ کا نام خرتنگ ہے. اتنے زیادہ ان کی سواریوں کے لیے گدھے آئے، خرتنگ، جگہ تنگ ہو گئے. یہ خراسان، خرکانی ٹریولنگ سواری کا نظام تھا ہی، گدھے، گھوڑے، اونٹ، خچر. نکال دیا امام بخاری جیسی ہستی کو اپنے شہر سے. اس دن میں ایک مزیدار بات سنا. میری جو آبائی مسجد ہے، میں وہاں مسجد میں جمعہ پڑھنے، میرے بیٹے کہنے لگے جہاں آپ زندگی بھر جمعہ پڑھتے تھے میرے بڑے خاندان والوں نے بنائی تھی تو ہم وہاں جمعہ پڑھتے ہیں. وہاں ایک منشی صاحب ہیں، بابا جی بوڑھے ہیں، بچپن سے مجھ سے محبت کرتے تھے، نیک آدمی. انہوں نے تکبیر کہی، جمعہ کی جماعت ہوئی. جماعت کے فوراً بعد کہنے لگے آج ہمارے درمیان میں حکیم طارق صاحب آئے ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ تھوڑا سا بیان کر دیں. یہ کہنا تھا، مسجد کا حال خالی ہو گیا. اچھا میں پریشان نہیں ہوا، میں نے دلچسپی سے لیا. اور پتہ ہے میرے سامنے درس کے سامنے کتنے بیٹھے؟ 7-8 بندے بیٹھے ہوئے تھے. یہ واقعہ یہ زندگی کا ایک سبق ہے، یہ زندگی کا ایک سبق ہے. ترتیب انبیاء سے شروع ہوگی. شہردار اور رشتہ دار نے اتنا ستایا کہ مکہ میرا جانے کا دل نہیں کرتا. اور وہ ستانے والے 2 طبقات تھے، ایک شہردار اور ایک رشتہ دار. میرے حضور تشریف لے گئے مدینہ میں اور مکے کو لے کے روتے تھے. مکے کو روتے تھے. آج بھی میرا جی چاہے میں حویلی جا کے رہ جاؤں. بڑا لمبا چوڑا گھر ہے، 90 کنال کے قریب. جی چاہتا ہے وہاں رہوں. ایک بابا جی نے مجھے ایک بات کہی تھی، پرانے بابا جی تھے، آکھے جتنا جیر بندے دی پوری ہوئی ہوئے بندے دا اتھوں دل رکھیں دے. جیر کہتے ہیں اول نال جو بچے کے نا پیدا ہونے میں جھلی ہوتی ہے جس میں بچہ لپٹا لپٹایا آتا ہے اور وہ زمین میں دفن کر دی جاتی تھی پہلے. اور میں جہاں وہ دفن ہوگی بندے کا دل وہیں اٹکا ہوا ہوگا. تو میری تو وہیں دفن ہے. ایک کام ہے، ایک مقصد ہے جس نے یہاں رکھا ہوا ہے، اور وہ اس وقت ہوگا جب لگی ہوئی ہوگی، اندر لگی ہوگی پھر راہیں سوچیں گے. جب لگی نہیں ہوگی پھر راہیں سجائی جائیں گی، پھر بھی بچ بچ کے چلے گا. ہمارے کتنے ساتھی ٹریفک وارڈن ہیں، خوشو خوشو سے بیٹھے ذکر کر رہے ہیں اور باہر مخلوق پریشان ہے. تو فجر سے پہلے آتے، پھر اکثر آتے ہوئے آتے ہیں، جاتے ہوئے پھر غائب ہو جاتے ہیں. لگی نہیں ہے. یہ زندگی کا سفر آپ کہیں، سارے آپ کو واہ واہ کہیں، یہ غلط فہمی ہے. یہ نبوت سے یہ سفر شروع ہوا ہے. کہاں سے؟ انبیاء کرام قوم لیلم و نہارا، دن اور رات نبی کے ساتھ گزرے. انہوں نے بیان کیا،
950 साल तो तबलीग की उम्र है नूह अलैहिस्सलाम की। पत्थरों में इतना मारते थे कि दब जाते थे, और 70 या 80 लोग मुसलमान हुए और अपनी नस्लों को मत दे के जाते थे, नसीहत करके जाते थे। तवज्जो फरमाएं कि ख्याल करना, ये बाबा है, इसकी बात ना सुनना कभी। नबूवत से जिंदगी का सफर तय करना होगा। नबी मिसाल होता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिंदगी का सफर नबूवत से तय करना होगा। जिंदगी का सफर नबूवत से तय करना कि नबियों के साथ लोगों ने क्या किया। क्या फिर उन्होंने मंजिल छोड़ी, उन्होंने रास्ता छोड़ा, फिर वो शक और बदगुमानी के बारे में अल्लाह के कायनात के निजाम में अल्लाह के लिए शक और बदगुमानी में पड़े? नहीं। नबूवत का सफर जो शुरू होता है वो मुखालफतों के साथ शुरू होता है, नामुआफिक हालात के साथ शुरू होता है। एक दरवेश से यहां किला गोजर सिंह लाहौर में मुझसे फरमाने लगे, मैं हजारा से आया जो मेरी लोगों ने मुखालफत की, पर्चे हुए, लोगों ने इंतहा कर दी, पर अल्लाह से मांगता रहा, जमा रहा। और फिर फरमाने लगे, जिंदगी में कोई भी खैर का काम हो, जब भी खैर का काम होगा शर सर उठाएगा, शर सर उठाएगा। आप हजरात एक खैर के काम को लगे हैं, सोचें तस्बीह खाने ने लोगों को मुतवज्जे कहां किया है? अल्लाह, उसके हबीब, आले रसूल, असहाब रसूल, औलिया कराम, क्या मुतवज्जे किया है? सोचने की बात यह है। क्या सारी उम्र की मेहनत तस्बीह खाने के बाद, मौत के बाद पछतावा होगा कि जालिम खुद भी तारिक जिंदगी कैसी गुजार के आया और लोगों को किन राहों पे लगा के आया? या 7 कब्रिस्तान है, एक साहब थे लाहौर में, नाम मुनासिब नहीं, वो सारी जिंदगी लोगों को गाना बजाना सिखाते रहे, कहते थे इसी में विलायत है। चंद लोग उनके साथ मिले, मैं उनकी कब्र पे कहीं गुजर होता है, एक कब्रिस्तान में जाता हूं, गुजर होता है, आज उनकी कब्र पे लोग बैठ के गाना बजाना कर रहे हैं। जो विरसा छोड़ के जाओगे वही विरसा मिलेगा। हजरत पीर अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे जाएं, कोई यासीन, कोई कुरान, कोई तस्बीह, कोई अमाल कर रहा है, कोई नफल, कोई दुआ, कोई इबादत कर रहा है, यह सवाब उस दुर्वेश को जा रहा है। वो बंदा यही विरसा छोड़ के गया था, सारी उम्र इसी काम पे लोगों को लगाया था। आज सारा जहान दाता साहब कहता है, आज सारा दान बाबा अजमेरी कहता है, आज सारा दान निजामुद्दीन औलिया कहता है, आज सारा जान बाबा पाक पतन वाले बाबा शेख फरीदुद्दीन कहते हैं। इनकी जिंदगी की इब्तदा में मुखालफत देखें। मैं कल कह रहा था अपने एक साथी को, शाह इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने जब जिंदगी का यह सफर शुरू किया था, क्योंकि 1000 साल से, पूरी तारीख से बता रहा हूं, 1000 साल से दावत का काम मिट गया था। जब उन्होंने ये काम शुरू किया था, वो जो लोगों ने जलील किया, अहले इल्म ने, लोगों ने परेशान किया और लोगों ने रुसवा किया और लोगों ने धक्के दिए, पर उस फकीर ने मंजिल को नहीं छोड़ा। इसी तरह आपने वज़ाइफ की दुनिया अमूमी मिट गई थी, और ये पता है वज़ाइफ की दुनिया किसके पास चली गई थी? ऐसे लोगों के पास जिनकी जिंदगी में ना दीन, ना हलाल, ना हराम, ना जायज, ना जायज, नापाक लोगों के पास अमलियात और वज़ाइफ की दुनिया चली गई। मैं ज्यादा वजाहतें नहीं करूंगा। नापाक लोगों के पास, जिनको पाकी नापाकी की कोई खबर नहीं है, जिनको हलाल हराम की कोई खबर नहीं है, जिनको दीन शरीयत सजदे नमाज की कोई पता नहीं, ये अमलियात, वज़ाइफ, तावीज़ात, ये अकाबिर का ये विरसा
उन लोगों के पास चला गया। तस्बीह खाने के मिंबर ने इस वज़ाइफ और अमलियात की दुनिया का ये सबक शुरू किया है कि ये सबक हमारा है। वो मेरी तवक्को से ज्यादा लोगों ने कहा हाँ यहीं से हमें फैज मिला है। और चंद लोग ऐसे हैं बेचारे जिनको इल्म की ज्यादती ने नुकसान पहुंचाया और वो समझते हैं ये कहां से आ गया। क्यों? सदियों से मिटा हुआ सबक है, सदियों से मिटा हुआ सबक है। आपको वही चीजें तो बता रहा हूं जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी बताई हैं। वही मसनून दुआएं तो हैं, वही कुरान तो है, वही अमाल और वज़ाइफ तो हैं जो सारी जिंदगी औलिया सुलहा ने बताई। कभी भी आपके घर में, आपके इलाके में, मकाम में, जिंदगी में किसी सफर में आपको कहीं नागवारी और मुखालफत का सामना करना पड़े तो नबूवत की जिंदगी पहले सामने आ जाए कि ताइफ का वाकया क्या था। पत्थर, लहू लुहान। मक्का की जिंदगी में क्यों मेरे आका 50 साल तक सारी इंसानियत को खैर सुझाते रहे। वही लोग थे जो आपके किरदार में इतने अजीम मानते थे। आपको कहते थे आप सादिक हैं, कायनात के सच्चों में से सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप कायनात के सच्चे अमानतदार हैं, आप हमारे फैसले करते थे। लेकिन जब खैर आई तो वही मुखालिफ थे, उनमें रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदार और शहरदार थे। जब भी जिंदगी के किसी सफर में आज का शेख समनून बिन अब्दुल्ला अल खवास रहमतुल्लाह अलैह जो तबा ताबेइन में से थे, इनका यह सबक कि इनके साथ हुआ क्या। बादशाह ने आखिर जल्लाद को कह दिया कि इनका सर कलम कर दे। हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को जेल, गवालियार के किले की जेल, और गवालियार के किला आज भी मौजूद है। गवालियार का किला जहां बिल्ली जितने चूहे और इंसानों को चीर देते हैं, उस किले के अंदर बंद किया, सख्त तकलीफों में बंद किया। और वो भी बंद करवाने वाले एक साहब थे, उनका नाम हसन था। हसन वो उस इलाके में कहते थे ये बंदा शोहरत क्यों पा गया। उसने फिर एक इल्जामात की और एक बहतान की अनोखी कहानी चलाई, और वो ऐसी हैरत अंगेज कहानी चलाई, ऐसी हैरत अंगेज, अकलें दंग रह गई, और आखिरकार आपको जेल में डलवा दिया। बादशाह वक्त ने जेल में डलवा दिया, आप पे तशद्दुद करवाया। हमारे साथ वो नहीं होगा, बड़े थे, बड़ों की कुर्बानियां बड़ों के साथ हैं, हमारे साथ क्या होगा। उनका खून निकला था, हमारा थोड़ा सा पसीना निकल आएगा। उनकी गर्दन कटी थी, उनका जिस्म कटा था, हमारा थोड़ा सा दिल कटे और टूट जाएगा। वह हमारी कुर्बानी यही है। कभी आपको दोस्त की शक्ल में, मोहसिन की शक्ल में ऐसे लोग मिलेंगे जो तस्बीह और तस्बीह खाने के निजाम के बारे में अनोखी कहानियां, हैरत अंगेज वाकया जिनका कोई वजूद नहीं है। एक बुजुर्ग थे अताउल मोमिन शाह साहब, मुझे बंदा कहने लगा सुना है कि उन्होंने आपको एयरपोर्ट पे बड़े जूते मारे लाउंज में। मैंने कहा एयरपोर्ट के लाउंज में तो बंदा ऊंची आवाज नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा जी हकीम तारे को इतने जूते मारे जो सुअर बढ़ा देता। कहानियां। अच्छा मैंने कहा भाई किया होगा, चलो ठीक है। जब काम करेंगे और निजाम चलेगा और मंजिल पे 100% आएंगे, फिर अल्लाह गैब से राहें खोलेगा और गैब से लोगों को सुझाएगा, ये हक है। लेकिन ये उस वक्त जब आप लोगों की इन कहानियों सुनते हुए अपनी राहों और मंजिल के नहीं छोड़ेंगे। कल नईम भट्ट बैठ के मेरे सामने 1995 में उससे मुलाकात है। जिंदगी में पहले सामने कहने लगा मैं आपको मान गया हूं, मैं आपका मजाक उड़ाता था।
میں مذاق اڑاتا تھا. اللہ کہ مان گیا ہوں جو دنیا میں آپ نے لوگوں کو کر کے دکھایا ہے. اکیلے پلیٹ فارم پہ اتنا بڑا نظام اور اتنا لوگوں کو یہ موتی خیر یہ بانٹ رہے ہیں. اپنی زندگی کے سفر میں اگر آپ کو کہیں سے ناگواریاں آئیں تو معلوم یہ ہوا ہوائیں گرم بھی چلیں گی، ٹھنڈی بھی چلیں گی، تیز بھی چلیں گی، آہستہ بھی. کیا پھر آپ کو اپنی زندگی کے سفر میں جب سردی زیادہ ہوتی ہے کیا سڑکیں بند ہو جاتی ہیں؟ جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو سڑک پہ نظر کوئی نہیں آتا؟ زندگی کا سفر رواں دواں رہتا ہے. موسم آتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، تھپیڑے آتے ہیں، بارشیں کیچڑ ہوتی ہیں اور یہ زندگی میں سانسیں گھٹتی اور کھلتی ہیں. زندگی کا سفر رواں دواں رہتا ہے. ہماری زندگی کا سفر رواں دواں رہے. یاد رکھیے ایک بات میری، غور سے یاد رکھیے گا. اگر اللہ نے تسبیح خانے کے نظام کو کہ لوگوں کو سچے اعمال پہ لگا رہے، اگر یہ اللہ نے حق ہونا سجھا دیا ہے تو پہلے تو اس پہ شکر ادا کریں. اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمد للہ والشکر للہ. پہلے تو کریں شکر ادا. ٹھیک. پھر دوسری بات جو مانگے ثم استقاموا، اے اللہ استقامت سے چلائے رکھ. استقامت مانگے. کوئی میری بے ادبی، کوئی شیطان شر انسان مجھے اس منزل سے نہ اٹھا دے. کل میں ایک درویش کے پاس بیٹھا، اس کی باتیں سن رہا تھا. وہ بار بار ایک لفظ کہتے تھے، اللہ شر شیطان شر انسان سے بچائے. بھائی شر شیطان تو ہے، شر انسان کیا ہے؟ کوئی انسان ایسا زہریلا ہوتا ہے وہ کانوں میں زہر کھول دیتا ہے اور ایسی کہانیاں سناتا ہے، خیر کی راہوں سے خود بھی ہٹتا ہے اور لوگوں کو بھی ہٹا دیتا ہے، خود بھی ڈوبتا ہے اور دوسروں کو بھی ڈبو دیتا ہے. اللہ شر شیطان اور شر انسان سے بچانا. اگر تو اللہ نے تسبیح خانے کا اس نظام اور ترتیب کو حق ہونا سجھا دیا ہے، میں اپنی بات کو پھر دوہرا رہا ہوں، اگر تو اللہ نے تسبیح خانے کے اس نظام کو حق ہونا سجھا دیا ہے تو پھر میرا ایک مشورہ ہے کہ اس میں ہم نے زمانے سے نہیں ٹکرانا، مخالفت کرنے والوں سے ٹکرانا نہیں ہے اور اترانا نہیں ہے اور گھبرانا نہیں ہے. ٹکرانا نہیں، گھبرانا نہیں، بس دو لفظ یاد رکھیں. مقابلہ کریں، حق ہے ہم. وہ نگر جی حق ہے، ہاتھ سے روکو، تھپڑ مار دیا، اس کو مار دیا. انہیں کیوں مار ہو رہا؟ وہ نہیں اس نے تسبیح خانے کے خلاف میرے مرشد کے خلاف باتیں کی تھی. نہیں، ٹکرانا ہماری زندگی کا حصہ نہیں. ٹکرانا پہلے دن سے میرے مرشد کا سبق نہیں ہے. ٹکرانا پہلے دن سے تسبیح خانے کا نظام نہیں. ٹکرانا نہیں، وقت کا انتظار کرنا ہے. یاد رکھیے گا ایک وقت آتا ہے مخالفت کرنے والے ان میں سے دو ہوتے ہیں، یا اللہ انہیں مٹا دیتا ہے یا اللہ انہیں ہدایت کی راہ دیتا ہے. دو لفظ ہوتے ہیں. یہ بڑوں کی بات ہے، بڑوں سے سنی ہے اور دیکھی بھی ہے. دو ہوتے ہیں مخالفت کرنے والے، یا رب انہیں مٹا دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے، انہیں ان کے اوپر آزمائشیں، حالات اور بربادیوں کے اللہ دروازے کھول دیتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں اللہ ان کے اوپر سے اپنے کتوں میں سے کتا بھیج دیتا ہے. اور میں جو میری ولی کی مخالفت کرتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. آج میں ولی کی تعریف بتا دوں، ذرا یہ بھی غور سے سنیے گا. جاگ رہے ہیں؟ ذرا غور سے. یہ حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے. جو میری کسی ولی سے مخالفت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے میں اعلان جنگ ہے. ایک اور روایت ہے، فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، مفہوم ہے اللہ پاک اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط کر دیتا ہے.
وہ عذاب کا کتا ہے، وہ بلا کا کتا ہے، وہ آزمائش اور حالات کا کتے ہیں، کوئی بلائیں مصیبتیں پریشانیاں اس پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ اب ولی کی ذرا تعریف سن لیں، اور میں کہ جہاں ایک مجموعہ صلحاء کا کسی کام کے لیے جمع ہو جائے، وہ مجموعہ ولی کا بدل ہوتا ہے۔ ایک مجموعہ، آپ مجموعہ بیٹھے، جتنے بیٹھے ہیں مجموعہ بیٹھے، ایک مقصد کو لے کے چلنے والا بن جائے۔ ایک مجموعہ، دو میں سے ایک چیز ہے، یا جو تسبیح خانے کا خادم ہے، میں بیٹھا ہوں میں ولی ہوں، میں ولی نہیں ہوں، میں نہ دعویٰ کرتا ہوں نہ اس کا میں اقرار کرتا ہوں۔ مجموعہ جب ایک مقصد کو لے کے چل پڑے، یہ میں بڑی طاقتور بات بتا رہا ہوں، فرمایا وہ ولی کا بدل ہوتا ہے۔ جیسے حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب دنیا میں کبھی آپ کو کامل مرشد نہ ملے تو پھر میری کتاب کشف المحجوب کو کامل مرشد بنا لینا۔ اور ایک اور جگہ میں نے پڑھا، حیران ہوا، ایک درویش نے عجیب لکھی ہے، متین ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خود پڑھنا، کسی سے پڑھ لینا، یہ میری کتاب آج بھی کامل مرشد ہے، کشف المحجوب آج بھی کامل مرشد ہے۔ یہ جو مجموعہ ہے ایک مقصد کو لے کے چل رہا ہے، اعمال سے بننے، پلنے اور بچنے کا یقین۔ ہم بنیں گے اعمال سے، کام بنیں گے اعمال سے، ہم دنیا آخرت کے غموں سے بچیں گے تو اعمال سے، اور ہمارے کام بنیں گے اعمال سے۔ یہ مجموعہ ایک فکر لے کے جو چل رہا ہے، یہ ولایت کا بدل ہے۔ اب اس کی جو مخالفت کرے گا، اب آپ سمجھ آئی؟ ایک یہ ہے میں دعویٰ کروں میں ولی ہوں، جو میری مخالفت کرے گا تہس نہس ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور اس کا گھر برباد، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ایک یہ ہے کہ میں نہیں ہوں، ایک مجموعہ ہے۔ اس کی دلیل دیتا ہوں، اللہ کے حبیب کی آل مجموعہ ہے، اللہ کے احکام، اللہ کا حکم و نبی کے طریقے کو پھیلانے کے لیے ایک مجموعہ ہے۔ جو آل رسول کی مخالفت کرے گا رب اس سے انتقام لیں گے۔ صحابہ مجموعہ ہے کہ میرے نبی نے نماز کیسے پڑھی، اذان کیسے دی، سجدے کیسے کیے، زندگی کیسے گزاری، حلال حرام کا فرق کیسے بتایا۔ صحابہ کی زندگی ایک مجموعہ ہے، جو صحابہ کی زندگی کو مخالفت کرے گا رب اس سے غیبی انتقام لے گا۔ اولیاء وہ ہیں جنہوں نے آل رسول، اصحاب رسول کو دیکھا، وہ ایک مجموعہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے دوست ہیں، جو مخالفت کرے گا، جو ان کے مقابلے میں آئے گا، میں اس کو انجام بنا دوں گا عبرت کا۔ آپ حضرات تسبیح خانے کا ایک مجموعہ بیٹھے ہیں، اور آپ ولایت کا بدل ہیں۔ جو اس تسبیح خانے کے فکر مجموعے کو چیلنج کرے گا، جو اس تسبیح خانے کے فکر اور مجموعے کو مخالفت کرے گا، دو میں سے ہوں گے، یا رب ہدایت دے دے گا، ساتھی بنا دے گا، یا اللہ پاک خود نمٹے گا۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، پھر وہ مختلف طریقے سے بندے کو حالات میں برباد کر دیتا ہے۔ یہ مجموعہ ہے، یہ جو مجموعہ بیٹھا ہے میرے سامنے آن لائن براہ راست پوری دنیا اور پوری دنیا سے جڑے ہوئے تسبیح خانے کے مخلصین و محبین، یہ مجموعہ ہے، یہ مجموعہ ہے۔ یہ مجموعہ زندگی کا سفر ہے، اور اس کی مخالفت اللہ پاک اس کو توڑ کے رکھ دیں گے۔ اس مجموعے کی مخالفت، اس لیے میری درخواست یہ ہے، اپنی زندگی کے اس سفر میں حالات عجب آئیں گے،
सहाबा पे आए, अंबिया पे आए, करबला के नाम पे आले रसूल पे आए, बादशाहों को जुल्म और सितम के नाम पे आले रसूल पे आए, कैद के नाम पे आले रसूल पे आए, फक्र और फाका के नाम पे आले रसूल पे आए, असहाबे रसूल पे आए। ये जिंदगी के हालात अगर कभी आप पे आए तस्बीह खाने की निस्बत के नाम पे, फिर अंबिया और सहाबा आले रसूल की जिंदगी को याद कर लिया करें। लेकिन उनके ऊपर जो हालात आए हैं वो हमारे ऊपर कभी नहीं आएंगे, ना आए हैं। उनकी मिसाल और आपकी मिसाल, मेरी मिसाल ऐसे कि वो उनका खून बहा, हमारा पसीना बहा। अगर हमारा पसीना भी बह गया अल्लाह के हाँ, ये क़यामत के दिन खून, शहीद के खून के कतरों के बकदर तुले। मैं सुनो एक बात बताता हूं। मैं जो खैर की तरफ कदम जिसके उठे हैं और खैर की तरफ कदम उठते ही उसको कहीं ऐसे कोई रुकावट आई, ऐसे निकल गई। जैसे आपने समझा दरवाजा खुला है, दरवाजा था शीशे का, ठीक है, मैंने समझा कि शायद शीशा बंद है, एसी भी चल रहा, गाड़ी का शीशा भी खुला हुआ है। मैंने जैसे हाथ मारा, हाथ मेरा बाहर निकल गया, मेरे अंदर एक निकली, अच्छा खैर मैंने शीशा बंद कर दिया। फौरन मुझे एक वाकया, एक दरवेश का याद आया, वहीं बैठे, कि जो खैर का सफर करे, जैसे आप खैर के सफर में मेरे साथी हैं, मुख्तलिफ शोबों की खिदमत सादत समझ के करने वाले, सादत समझ के करने वाले साथी हैं, आपको कोई बस और मैं इस पे ना अल्लाह पाक जल्ला शान फरिश्तों को कहते हैं, मेरे बंदो ये किस वजह से इसको ये आई थी। और दूसरे लफ्जों में मैं जो लफ्ज कहा करता हूं, किस वजह से इसको नागवारी आई थी। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह खैर के फैलाने की वजह से और खैर का सफर करने की वजह से ये आई थी। और मैं मेरे फरिश्तों इस को ना लिख के रख दो, बस खुद चुप करके बस लिख के रख दो, लिख के रख दो। क्यों? सबर का अजर नहीं है, सबर का कोई सवाब नहीं है, याद रखिएगा। ये नागवारियां, ये तस्बीह खाने की निस्बत के साथ चलने वाली नागवारियां, कभी अंदर से, कभी दिल से, कभी जी नहीं कर रहा, कभी जमाना नहीं साथ दे रहा, नागवारियां, चोटें, ताने, धक्के, बातें, अल्लाह के यहां इसका कोई अजर नहीं है। अल्लाह के यहां इसका अजर नहीं है। क्यों? जब बंदे को ये नागवारियां, चोटें आएंगी तो दो रास्ते हैं, बंदा मुकाबले में आ जाए। एक ये है मुकाबला नहीं करना, फिर अगला रास्ता सब्र का है, बर्दाश्त का है। तो इन नागवारियों और चोटों पे कोई अजर नहीं मिलेगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा। आप कहेंगे फिर क्या मिलेगा? मैं कहूंगा अल्लाह खुद साथ होगा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। परेशान हो गए थे आप? परेशान ना करता तो मजमून दिल में उतरता कैसे? अब ये मजमून कभी भूले ना, सवाब नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, अजर भी नहीं मिलेगा, खुद मेरा अल्लाह साथ हो जाएगा। इन्नल्लाह मअस, अल्लाह ही साथ हो गया तो सारे सवाब तेरे, सारे अजर तेरे, सारी जन्नतें तेरी, सारी दुनिया आखिरत के ताज तेरे, इज्जतों और वकार और मकाम और कामयाबियां तेरी, अल्लाह ही साथ हो गया। मैं कुरान को बयान कर रहा हूं। साथ
साथ इस नागवारियों के सफर में, कभी घर से, कभी दर से, कभी मुआशरे से, कभी जिंदगी में, इस पे अल्लाह के यहां ऐसा अजर होगा। अल्लाह कहेगा मैं तेरे साथ हूं, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। अल्लाह का साथ लेना है तो तस्बीह खाने की इस सफर को रवां दवा रखें, जज्बों के साथ, मेहनत के साथ, पूरी कैफियत के साथ। टूट जाएं तो फिर उठ के भाग पड़ें, बैठ जाएं तो फिर उठ के सफर जारी रखें। जमाने की बातें, अंदर की आवाजें हमें अपनी मंजिल से न हटा सके। हमें अपनी राहों से न हटा सके। चलो कम से कम इतना तो कर लें, हिजड़े से नीचे तो ना जाए, हिजड़े से नीचे तो ना जाए। मुखन्नस हिजड़ा, थर्ड वर्ल्ड, कम इससे नीचे तो ना जाए। सारी दुनिया लान तान करती है, नेगेटिव कमेंट्स। आज तक हिजड़े ने फैसला किया है कि मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। रोज अपने उरूज के साथ सड़कों पे दनदनाता फिर रहा होता है। सारी दुनिया लान तान करती है या शाबाश देती है? जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ एक सफर में एक साहब थे, जब चंगी चौकी चीज आती ना दस्तन खान पे, वो बांग्लादेश के थे, तो जिंदाबाद तो नहीं कहते थे जिंदाबाद जिंदाबाद। हिजड़े से नीचे तो ना बने, मुखन्नस से नीचे तो ना बने। मुझे उस दिन एक साहब कहने लगे, ये मैं आपको अगर कारगुजारी देता हूं ना तो साथी बहुत ज्यादा मैंने कहा मुझसे ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स हैं तेरे पास? नहीं। मैंने कहा किस पे? मैंने कहा आपके नेट पे बेबहा नेगेटिव कमेंट्स हैं। फिर मैंने कहा मैंने अपनी मंजिल छोड़ दी है, मुझसे ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स हैं। हिजड़े से तो नीचे ना बने। मुआशरे ने कभी भी हिजड़े की तारीफ नहीं की, उसको चलते हुए उसका एहतराम नहीं किया, चलते हुए उसको वकार और इज्जत नहीं दी। उसके खिलाफ क्या बातें, क्या इशारे, क्या अंदाज, क्या कराहत, क्या नफरत, मुझे आज तक बताएं। हिजड़े ने सड़कों पे निकलना छोड़ दिया हो, अपना फंक्शन, अपना जिम्मेदारियां छोड़ दी हो, अपनी खिदमत और अपना रूप निखार छोड़ दिया हो, बता दें। कोई है तो बता दें। है तो बता दें। मेरी आपसे दरखास्त है, मेरी आपसे दरखास्त है मेरे दोस्तों, जिंदगी के इस सफर में हर बर्क पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार। प्यार से समझाएंगे, प्यार से तुझे बैठ के दलीलें देंगे, कौन सी राहें अख्तियार कर ली, कहां भटक गया। हर बर्क पुकारेगा तो तुझे प्यार से 100 बार, और दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार, सख्ती से तुझे हटाया जाएगा। दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा। मंजिल तेरी आगे है, बहारों से गुजर जा। तस्बीह खाने का पैगाम, तस्बीह खाने का पैगाम। मुझे कल एक साहब कहने लगे मेरा वेबसाइट पे एक छोटा सा निजाम है, मेरे पास लोगों का एक फोन आया कि मैं आपको 6 महीने से तलाश कर रहा हूं। ये आया, मैंने सोचने लगा कभी मंगल में मेरी कॉलें सुन लें। सालों से लोग वो तलाशी है। ये फख्र की बात नहीं है, मैं नदामत से कहता हूं, अल्लाह मेरे वक्त में इतनी बरकत दे, मैं तेरे बंदों के काम आ सकूं, हर पल उनको मुयस्सर हूं, हर पल मुयस्सर। जिंदगी के सफर में जब भी नेगेटिव कमेंट्स आए, बातें आए, चोटें लगे, तो फिर अंबिया की जिंदगी पे नजर जाए कि उन्होंने इस मंजिल को नहीं छोड़ा था। और फिर दुनियादारी के एतबार से देखना है तो फिर
ہجڑوں کی زندگی پہ نظر آئے، وہ اس روپ میں کر کے بھی اپنے کام کو نہیں چھوڑ رہے، میں تو ہجڑوں سے کم تر نکلا، میں ساری باتیں سن سنا کے اپنی منزل کو چھوڑ بیٹھا، کسی کی بات پہ، کسی کی چوٹ پہ، کسی کے اعتراض پہ، کسی کی غلطی پہ یا کسی کی کمی پہ دیکھ کے میں اپنی منزل، اپنے نظام کو چھوڑ بیٹھا اور اپنی راہوں، سچی راہوں سے منہ موڑ بیٹھا؟ نہیں، میرا یقین ہر وقت زندہ و تابندہ رہے، میرا عقیدہ اپنے مرشد خانے پہ، تسبیح خانے پہ ہمیشہ تابناک رہے، تاباد رہے، میں اپنے عزم اور جذبے کو ہمیشہ لے کے چلتا رہوں، کیونکہ زندگی میں کسی بھی شعبے کی خدمت صرف عزم اور جذبہ کرواتا ہے، عزم اور جذبہ کرواتا ہے، عزم اور جذبہ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ عزم اور جذبہ ہوتا ہے وہی چلاتا ہے، بیماری میں بھی، دکھوں میں بھی، تکلیفوں میں بھی، گھریلو مجبوریوں میں بھی عزم اور جذبہ چلواتا ہے۔ زندگی کا یہ سفر رواں دواں رہے، یہی کہانی انبیاء کی ہے، یہی کہانی آل رسول کی ہے، یہی سچی کہانی آل رسول، اصحاب رسول کی، اولیاء کی، صلحاء کی ہے۔ کوئی زندگی کا کوئی شعبہ ہو اور کسی کو آپ نے دیکھا ہو، میں کہتا ہوں سارے ولیوں کی زندگی اٹھائیں، ان کو آج جن کا نام عزت سے لیتے ہیں، ان کی زندگی کی ابتدا میں مخالفتیں دیکھیں مخالفتیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا اور معاشرے نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، پر وہ اپنی منزل سے نہیں ہٹے، ایک مقابلہ نہیں کیا، تقابل نہیں کیا۔ ایک بندہ نا خنجر چھپا کے پھر رہا تھا، مجھے کیا ہے، کہنے لگے جی 2-4 گالیاں ایک بندے کو دی، کہنے لگے جی آپ پہ بڑی باتیں کرتا ہے، میں ایسے کرتا ہوں، میں کہا مجھے دے خنجر۔ میں نے ایک بندے کو کہا، میں کہا لے جا بھائی اس کو کہیں، میں نے کہا میری زندگی کا سبق مجھے میرے مرشد نے یہ نہیں دیا، اگر تو میرا ہے آج کے بعد اس کا احترام بڑھا دے، بس ختم، میرے پاس اس سے زیادہ، اور دعا بڑھا دے، 2 چیزیں، میری زندگی میں یہ سبق نہیں ہے اور نہ میں آپ کو یہ سبق دوں گا۔ تو کیا خیال ہے آج کے بعد پھر ہم ہجڑے سے تو کم نہیں ہوں گے؟ زمانہ، معاشرہ، دل، گھر، اگر کوئی ہماری کسی وظیفے، تسبیح، محنت، تسبیح خانے کی ترتیب کے بارے میں کوئی اس کو غلط فہمی اگر ہوئی، تو مخالف کوئی نہیں ہوتا، بس غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ہوئی تو ہم ان سے ٹکرائیں گے نہیں، اور اگر ہماری مخالفت ہوئی ہم خدمت سے اپنے آپ کو دور نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے مولا قبول کر لے، قبول کیے رکھ، قبول کر لے، قبول کیے رکھ، قبول کر لے، قبول کیے رکھ، سارے عیب، ساری غلطیاں، ساری خامیاں۔ ایک اللہ والے کی بات بڑی اچھی لگے، بڑی اچھی لگے، کرتے رہو، ڈرتے رہو، ہائے مانگتے رہو، مانتے رہو، یہ 4 لفظ ہیں، بڑے موتی ہیں۔ کرتے رہو، ڈرتے کیا رہو، پتہ نہیں غلطی ہو گئی، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا نہ کیا۔ ڈرے گا وہ جو جھک جائے گا، اور جو کر کے اترائے گا، کہے گا مجھے شابت دیں، شکریہ ادا کریں، نہ، خدمت کر کے جھک جانا، خدمت کر کے پھل لگ گیا خدمت کا، اب شاخ جھک گئی، جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ جھک جاتی ہے یا؟ کرتے رہو، ہاں بھائی، کرتے رہو، مانگتے رہو اور مانتے رہو، مانگتے رہو، اعمال، تسبیحات، ذکر، دعائیں، اور مانتے رہو، سمجھ آئے نہ آئے، عقل مانے نہ مانے، مرشد کی بات، مرشد خانے کی بات، تسبیح خانے کی بات، بس مانتے رہو، کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانگتے رہو، مانتے رہو، مانگتے رہو، مانتے رہو۔ یہ میرا سبق بھی ہے پہلا، آپ کا سبق بھی ہے، اور یہ ہر لمحہ دہرایا کریں،
روزانہ نا 11 دفعہ یہ تسبیح پڑھ لیا کریں، یہ وظیفہ میں بھی پڑھوں گا، یاد رہے نا. کیوں؟ پہلے بولوں پہ آتی ہے، پھر دلوں پہ اترتی ہے، پھر دلوں کی بات پھر بولوں میں آ جاتی ہے. پہلے بول پھر دل، پہلے بول ہوتے ہیں پھر دل ہوتے ہیں. اب ہم اس کو ایک دفعہ پھر دوہرا لیں. کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانگتے رہو اور مانتے رہو. ہے کوئی سوال اسی ضمن میں تو آپ بتائیں. کشف المحجوب کا آج جو مضمون ہے، اسی سے کوئی سوال ہو اسی موضوع سے متعلق؟ جی. کہتے ہیں یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، دو چیزوں سے ملے گی، پکی بات ہے. ایک نماز میں کوشش کرنے سے، ایک مراقبے میں کوشش کرنے سے. پھر سنیں، یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، یکسوئی نصیب نہیں ہوتی. ایک نماز میں کوشش کرنے سے اور ایک مراقبے میں کوشش کرنے سے. نماز میں کوشش کرنے سے، کوشش کرنے سے، نماز میں کوشش کرنا ہے. میں ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا حرم میں، اس کا موبائل آیا، موبائل کھول کے کہنے لگا فیصلہ، پھر بند کر کے رکھ دیا. میں کہ یا اللہ، یہ بھی ہوگا کوئی مسئلہ؟ ایک وہ امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے، بابا جی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو امام صاحب کو کوئی قرت کی کمی ہوئی، بابا جی ایسے نا ہاتھ باندھے ہوئے گھسیٹتے ہوئے آگے گئے، ابے نو نہ ہے، نو ہے، پھر پیچھے آ گئے، نماز کھڑی ہو گئی. کل میں نے ایک دوستوں کو بندہ دکھایا، وہ بندہ ملا مجھے، تو وہ ختم قرآن تھا 27 کا، تو وطر پڑھ رہے تھے، تو بچوں کو پتا تھا آج مٹھائی بٹنی ہے، تو بچے پھر مسجد میں آ گئے، تو بچے کھیل رہے تھے، تو اس کی ٹانگوں کے درمیان بچے آئے، تو اس نے بہن ماں کی گالی دے کی بچوں کو ہٹایا، پھر کہنے لگا سمی اللہ لمن حمدہ. میں نے دکھایا اس کو. نماز یکسوئی اور مراقبہ، ان دونوں پہ محنت کرنی ہوگی. اور اگر محنت کرتے کرتے، سن لو خوشخبری، نہ بھی مل سکا اور سچے دل سے محنت کرتے رہے، اللہ قیامت کے دن مخلصین میں شامل کر دے گا. اور سوال؟ اور کسی کا سوال؟ جی. کیسے پتہ چلے گا یہ مسائل یہ ناگواریاں ہیں یا کسی اور وجہ سے؟ کہتے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مصائب ناگواریاں ہیں یا زندگی کے کسی اور وجہ سے؟ جب انسان خیر کی راہوں پہ قدم رکھتا ہے، خیر کی راہوں پہ قدم رکھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس پہ مصائب بعض اوقات خود بھیج دیتے ہیں. وہ کس وجہ سے؟ وہ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ خیر کی راہوں پہ چل رہا ہے، بن گیا ہے جنتی، کمیاں کوتاہیوں کے داغ کپڑے پہ لگے ہیں، تھوڑی سی بارش برسا دو، چلتا بھی جائے دھلتا بھی جائے، چلتا بھی جائے. اچھا وہ بندہ دھل رہا ہوتا ہے، بندہ گھبرا جاتا ہے، حالانکہ وہ دھل رہا ہوتا ہے، بندہ گھبرا جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اب استقامت سے تھوڑے سفر کر دے، بس یہ بدلی یہاں تک ہے، اچھا وہ بارش تو یہاں تک ہے، آگے تو نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، سفر کر رہے سڑک پہ، وہاں سڑک پہ موسلادھار بارش، آگے سڑک بالکل خشک، ہوتا اسی ہے، بدلی یہاں تک ہے، تھوڑے سفر کے بعد یہ بدلی ختم ہو جائے گی اور یہ بارش ختم ہو جائے گی. واہ، ایسے نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تیز بارش ہو رہی ہے، لاہور ہی کی بات ہے، ہمارے یہاں پتہ ہی نہیں، وہ ہوا ذرا چل رہی ہے.
یا پتہ ہی نہیں. ایسے ہی ہے، تھوڑا سا سفر کریں گے یہ بارشیں ختم، اور یہ چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ تھوڑا سا دامن کو صاف کرنے کے لیے اللہ بارش کر کے رفو کر کے اللہ کہتا ہے لاجواب بن کے میرے پاس آ جا، کیونکہ ہے شہزادہ تو ذرا شہزادہ. کیا ہوتا ہے؟ یہ دلی دروازے میں ایک شاہی حمام ہے. دلی دروازہ شہر کا دروازہ ہے. اس طرف انڈیا دلی ہوتی تھی، دلی. اور یہ تو جو مہمان آتے تھے وہ پھر حمام میں نہاتے تھے، بہترین صاف ستھرے ہو پھر بادشاہ کے حضور جاتے تھے. دلی دروازے سے پھر شاہی قلعہ بادشاہ کا گھر تھا. شاہی قلعہ جو تھا وہ بادشاہ کا گھر تھا. وزیر اعظم ہاؤس تھا، پرائم منسٹر ہاؤس تھا، اس کے ارد گرد فوجیں، سیکیورٹی، حفاظت، سارا نظام. تو وہاں پھر نہلا دھلا کے بادشاہ کے سامنے اللہ کہتے صاف ستھرے ہو جو ہو شہزادے. یہ کمیاں تھوڑی سی ہوتی ہیں، یہ ہماری زندگی کا سفر ہوتا ہے. اللہ دینا چاہتا ہے، ہم لینا نہیں چاہتے. پھر کہتے ہیں میرے ساتھی، میرے ساتھ کسی نے ساتھ نہیں دیا. یہ بھی ایک شیطان کا شر ہے. انہوں نے کہا جی میں نے تو اس شعبے کی خدمت کی تھی، کسی نے میرا ساتھ ہی نہیں دیا. یا عزم کمزور ہوتا ہے یا پھر جذبہ ذرا نیت کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے. کہتے ہیں میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا. پھر کہتے ہیں مجھے 4 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں، 2 مہینے اور دے دیں، میں آپ کے سارے کام کر دوں گا. وہ ایک ایک دن لکھا جا رہا ہے کہ تیرے 2 مہینے اور کتنے لے گا تو. ایک ایک دن لکھا جا رہا ہے کہ تو 2 مہینے اور کتنے لے گا. اور سوال کیسے کا؟ کہتے ہیں ابکری کا ممبر سالوں سے فیض بانٹ رہا ہے. ابکری کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے. ابکری ایک تو ابکری نہیں ہے، ابکری، ابکری یعنی حصہ. ابکری عین کو بھر کے لینا. ابکری اصل تو ہے ابکری. کیوں جی؟ سورۃ الرحمن میں ابکری. ایک بندہ نا ٹیک لگاؤ، ہر طرف تکیے ہوں، سفید چادریں، لاجواب بادشاہ ہو، اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جس ٹھاٹ سے بیٹھا ہو. اللہ نے یہ جنتی کو بیان کیا ہے. جنتی ایسے بیٹھے گا. یہ جنتی کی اللہ نے شان بیان کی. ایک معنی، اس کے کئی معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے سردار، آقا. ایک معنی یہ ہے سب سے اوپر. اس کے کئی معنی ہیں جو سورۃ الرحمن نے بیان کی ہیں. بہرحال یہ سارے معنی بھی جمع ہوں تو یہ جنتی کے معنی ہیں. جنتی زندگی کا ایک جھلک ہے، اس کے معنی ابکری ہیں. اچھا، پھر اس ابکری کو جو بندہ خیر بنا کے پھیلائے گا، اللہ پاک جل شانہ دنیا میں جنت کے مزے عطا فرمائے گا. یہ جو آپ کو میگزین دے رہے ہیں کہ اس کو پھینکنا نہیں ہے، عزت احترام وقار سے اللہ پھر جنت کے مزے دیتے ہیں، جنت کی لذتیں. یہ نہ ہو کہ گھر میں لے جا کے رکھ دینا، اس کا فکر کرنا. یہ امانت ہے، امانت ہے، امانت ہے. فکر کرنا. یہ جنت کے مزے ہیں اور جنت کی لذت ہے. اللہ دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں دیتا ہے. جی اور بس نہ وہ 2 بندے، اس کے بعد نہ، بس ان کے بعد سنہاں. کہتے ہیں ذکر اذکار کی توفیق مل رہی، مراقبے کی بھی توفیق نہیں مل رہی. اگر آپ کا ذکر اذکار آپ سے چھن جائے پھر آپ کیا کریں گے؟ پریشان ہوں گے، فکر مند ہوں گے، ہیں؟ ہوں گے. موبائل کے لیے کتنا وقت ملتا ہے روزانہ؟ ملتا ہے. پھر مراقبے کے لیے بھی ہے. یہ میرے آپ سب کے لیے ہے، پھر مراقبے کے لیے بھی ہے. کبھی نہ موبائل کو ایک طرف رکھیں، آنکھیں بند کر کے مراقبہ شروع کر دیا کرو.
मोटरसाइकिल पे ना करना, गाड़ी पे ना करना। मैंने अपनी जिंदगी के सफर में बहुत सफर किए हैं। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ है कोचों में, ट्रेनों में, गाड़ियों में, जहाज़ों में मैंने सफर किए हैं। कोचें, बसें, ट्रेनें, गाड़ियां, वैगन के ऊपर छत पे सफर किए हैं, जिंदगी के सफर किए हैं, मुसलसल किए हैं। मुझे याद है कि बाज़ औक़ात घंटों में मुराकबे की मश्क सफर में करता था। तन्हाई थी ना, काम तो होता कोई। हज के सफर में मैंने मुराकबों घंटों की मश्क की। हज में बंदा फारिग होता है, पैकेज दे दिया, रोटी भी वही देंगे, रिहाइश भी वही देंगे। हमारे जिम्मे तो इबादत ही है, हाजी के जिम्मे घंटों मश्क की है। फारिग वक्त जब मिले, और फारिग वक्त करना पड़ेगा, और मोबाइल को जो वक्त देते हैं वो लिखता जाए, लिखते जाए, लिखते जाए कि ये वक्त मैंने मोबाइल को इतना दिया है, इसमें से मुराकबे का नहीं निकाल सकता मैं। इसलिए अभी तक मैंने कोशिश किया कि मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप वगैरह नहीं है। जब तक हो सके तो कोशिश कर लो, मजबूरी पता नहीं अल्लाह मजबूर ना कर दे। वो हो ही ना, है ही नहीं। जब होगा नहीं तो बंदा फिर जाएगा नहीं। मेरे मैसेज ही इतने होते हैं कि व्हाट्सएप काफी है मेरे लिए, पर नहीं है तो वो वक्त निकाल के मुराकबे को दे दे, पर दें जरूर, मेरी मिन्नत है। और अभी हम बैठ के मुराकबा करेंगे। इस थोड़े से मुराकबे में तवज्जुहात अगर ले लेना, कल की बात है, हम दोस्त बैठे थे, कुछ अहबाब, हलवे की प्लेट आई। हमारे साथ हमारा एक दोस्त बैठा था, बातें कर रहा था। वो हलवा ऐसे नहीं खा रहा था, ऐसे खा रहा था, बातें भी कर रहा था। बाज़ औक़ात हलवे से मुंह भरा हुआ होता था, तो मैं सामने बैठा होता था, मैं समझा मेरे पर हलवे की अभी बारिश होगी, बातें करते हुए। जिस वक्त किसी चीज का अच्छा, वो बातें भी नहीं छोड़ रहा था, हलवा भी नहीं, और कह रहा था हकीम साहब आप भी खा लें, आप भी खा लें। जब लज्जत होती है थोड़ी से वक्त में ज्यादा नचोड़ लेते हैं, है? जब किसी चीज में लज्जत होती है थोड़े से वक्त में ज्यादा खा लेते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ना गरम गरम पराठे लिए, आलू वाले। वो इतने गरम थे जिसकी हद नहीं। वो देखा तो पराठे नहीं है, साथ वाला खा गया, अब और मंगवाए, फिर खा गया। उसे समझ नहीं खाता कैसे है। उसके साथ पड़ी थी लस्सी, लस्सी में डिबोए और खाए, ठंडा करता जाए, खाता जाए। जिस वक्त तलब होती है, तड़प होती है, फिर बंदे राहें निकालते हैं। अभी थोड़ा सा वक्त हम मुराकबा करेंगे। इस थोड़े से वक्त मुराकबे में अगर सच्ची तलब है, पल में बंदा तवज्जुहात यूं समेट लेता है, तवज्जुहात यूं समेट लेता है। और फिर तन्हाइयों में घर में मुराकबा करें, अगर तलब और तड़प हो तो बंदा पल में तवज्जुहात अल्लाह के खजानों से ले लेता है। इसी तरह अगर खिदमत की तलब और तड़प हो, फिर ये नहीं कहेगा मुझे फलां बंदे ने काम नहीं करने दिया, 4-6 साल हो गए हैं, अब मुझे 2 महीने दे दें। कबूल कराएगा और परेशान होगा कि मेरी खिदमत मुझसे क्यों छिन गई है, क्यों छिन गई है। तलब और तड़प होगी तो जी। बैठे जी, आप क्या कहते हैं? बैठ जाइए, आखिरी सवाल है भाई, वक्त ज्यादा जा रहा। कहते हैं मुर्शिद की तरफ से, भाई ये आखिरी सवाल है, हाथ खड़ा ना करें, मेरी दरखास्त है। इनका सवाल यह है कि मुर्शिद की तरफ से रूहानी तवज्जो कैसे हासिल हो, कैसे हासिल हो? हकीकत यही है, दुआएं लेनी पड़ती हैं, मांगनी नहीं पड़ती। एक है दुआओं के लिए कहना, एक है दुआएं लेना। बहुत बहुत फर्क है कि दुआएं लेना, इतना सच्चा जज्बा हो मुर्शिद के लिए, इतना सच्चा जज्बा हो 2 नंबर मुर्शिद के लिए।
2 नंबर मुर्शिद के लिए, कि मुर्शिद अगर 2 नंबर है तो उसके लिए भी इतना सच्चा जज्बा हो, इतना सच्चा जज्बा हो, इतना। मुझे तो बाज बंदों की समझ नहीं आती। हमारे एक दोस्त हैं जानने वाले, उनका एक पीर है, उसका नाम है इट पीर। उसने इट से इट बजा देती है उसकी। मैं उस बंदे को देखता हूं ना, आज तक उस बंदे के लिए मेरे दिल में थोड़ी सी कमी नहीं आई। क्यों? उसका जज्बा सच्चा है। पीर ने कहा ये ले आ, सब कुछ खत्म कर दिया। घर का एसी था वो भी बेच दिया, फ्रिज था वो भी बेच दी, चीजें। पीर ने जो कहता गया करता गया। मैं नहीं कहता आप ऐसा करें और ना ऐसा कीजिएगा, मैं नहीं कहता। यानी ऐसा बंदा, उसका जज्बा सच्चा। मुझे रावी पुल में ना, हम अबकरी का ना ढक्कन बनवाते थे, तो वहां फैक्ट्री थी। उन्हें कहनी जो वो कहते हैं जी हमारे पीर साहब हैं, आप जरूर हैं। मेरे एक साथी था, उसके पास मोटरसाइकिल था, पुराना सा, धक्का लगाना पड़ता, उसके ऊपर बैठा। हम गए वहां अंदर, कोई जंगल में, रावी के दरख्त किनारे, गलियों में। वहां उन्हें कहा जी पीर साहब आने वाले हैं। मैंने हालात देखे तो मैंने कहा मौला तो करम। मैं एक कोने में तस्बीह लेके बैठ गया। पीर साहब आए जनाब, पीर साहब के साथ भरे हुए सिगरेट थाली में रखे हुए हैं, इधर ये निजाम पड़ा हुआ है, इधर पीर साहब आए। तो पीर साहब ने जब मुझे देखा ना कि एक बंदा बैठा है, पीर साहब ने कहा भाई आप जिस बंदे के सामने बैठा हूं, अब आप कहूंगा नमाज पढ़िया करो, नमाज पढ़िया करो। अल्लाह पाक ने उसके जुबान से कुछ हक बयान कराना शुरू कर दिया। उसके बाद दुआ करा दी। दुआ कहने लगा और तुसी जाओ फिर असी फिर बाद ना, समझ गए हो, ये सब गोल है। खैर मैंने कहा जी ठीक है ठीक है। और वो कहने लगा कि दुनिया का आखिरी बंदा है। इशफाक खान साहब हैं उर्दू बाजार में, कहने लगा अगर मेरा मुर्शिद नफी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह नबूवत का दावा करता तो पहला बंदा मैं होता जो कहता मेरा मुर्शिद हक है। मैंने अपने मुर्शिद को ऐसे माना है। मुझे खुद कहा, अभी भी जिंदा है उर्दू बाजार में। ऐसा यकीन, ऐसा यकीन। फिर जब यकीन होता है, फिर पता है मिलता कहां से है। अब मुझे 25 बड़ों से खिलाफतें हैं। उन खिलाफतों से मुराद क्या है? उनके सिलसिले जितने भी हैं, उनके सिलसिलों की तवज्जुहात मेरे साथ हैं, और मैं अपने आप को कहता हूं डाकिया, और उनकी डाक मेरे साथ है। आओ आप ले लो, बस खत्म। क्या है? उनकी डाक मेरे पास है, रूहानी डाक। आए रूहानी डाक आप ले लें। 25 उलमा बड़ों हस्तियों से मुझे खिलाफतें हैं। उन खिलाफतों की रूहानी फैज तवज्जुहात मेरे साथ है। अब मेरे साथ है इसलिए मैं अपने आप को बड़ी हस्ती नहीं समझता। मैं कहता हूं मैं डाकिया हूं, आओ आपकी अमानतें हैं, आप ले लो। पर लेगा कौन? जिसका दिल सच्चा, जिसका मन सच्चा, जिसका जज्बा सच्चा, जो नागवारियों में काम करे, जो ये ना कहे कि मुझे खिदमत करने नहीं दी थी, बाप देखें तो सी मैं करके दिखाता। वो जिंदगी का नाकाम इंसान है, शायद अपने जज्बों में वो सच्चा नहीं है। और फिर अगलियां 2 महीने की पेशियां देता है और कहते मैं यूं करूंगा, यूं कर दूंगा। अल्लाह पाक मुझे भी सच्चा बनाए, आपको भी। पर इतना बता दूं, तस्बीह खाना सच्ची राहें हैं, बस अपने आप को कबूल करा लें। मैं भी अपनी नस्लों के साथ, इसलिए मैं अक्सर कहता हूं अल्लाह मुझे और मेरी नस्लों को तस्बीह खाने का खादिम बना। मैंने कभी मखदूम नहीं मांगा, मखदूम बनाओ, बड़ा बना ना, मुझे और मेरी नस्लों को तस्बीह खाने का खादिम बना। ऐसा ना हो मैं और मेरी नस्लें समझ बैठे कि हम कुछ हैं, अल्लाह वो वक्त ना दिखाए। अल्लाह तस्बीह खाने का मुझे और मेरी नस्लों को और आप सबको खादिम बनाए रखे, और ये हमारी खिदमत कबूल किए रखे। अपने आप को कबूल कराएं। जब कबूल कराएंगे फिर खिदमत की राहें सूझेंगी, फिर खुद ब खुद दिमाग चलेगा।
پھر خود بخود چلے گا. اب دل کی گہرائیوں میں بیٹھ کے پورے جذبے پوری کیفیت کے ساتھ بتاؤں. میں ایک بات بتاؤں، بدھ کے دن جا رہا ہوں میں بغداد انشاءاللہ. میں ابھی سے سوچ رہا ہوں کہاں کہاں جا کے میں نے کیا مراقبہ کرنا ہے، کہاں جا کے میں نے کیا مراقبہ کرنا ہے، کہاں جا کے میں نے کون سے سلاسل کے شجرے کو پڑھنا ہے. ابھی سے وہ ذہن میرا چل رہا ہے. بدھ کے دن سیدھا انشاءاللہ ہم نجف جائیں گے، کربلا، اور پھر یہ سارا انبیاء کا وہ شہر ہے، سرزمین ہے، سارے انبیاء کی سرزمین وہاں، اور اصحاب رسول، آل رسول، اولیاء، محدثین، جنید بغدادی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، بے بہا اولیاء. میں ابھی سے سوچ رہا ہوں کہ ان کے یہاں جا کے میں نے کون سے مسنون اعمال کرنے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا حصہ ہے. اور خاص طور پہ جو خدمت والے ہیں، جھاڑو دینے والے، بلب بنانے والے، کوئی ان کا تو اتنا حصہ ہے. میں بعض وقت نا دعاؤں میں بیٹھ جاتا ہوں، نام لے لے کے کام کرنا شروع کر، نام لے لے کے نانا لے کے. آپ کا پورا حصہ ہے، آپ کا پورا حصہ ہے. آج میں ٹریفک وارڈن والوں سے ناراض تھا کہ آپ نے تسبیح خدمت تھی، اس وقت سڑک پہ باوردی پورا کھڑا ہونا آپ کی خدمت تھی. اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچا، اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچا. وہ ایک بابا جی ہیں، وہ اپنے خدمت والوں شاگردوں کو گالیاں بہت دیتے ہیں. ایک دفعہ خیال آیا کہ مولا میں توبہ کروں. اب خیر اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ میں ان کو گالیاں نہیں دوں گا. اللہ پھر ایک منٹ میں بڑی گالی دے کے کہنے لگے اللہ پھر تنگ بھی تو کرتے ہیں نا. سوری، توبہ کر رہے ہیں. آج فیصلہ کہ بھی گالیاں نہیں دینی. اب انہوں نے جناب رونا شروع کیا. شکارپور میں سندھ میں رہتے ہیں، ابھی بھی ہیں. روتے پھر ایک دم بڑی گالی دی. مولا پھر تنگ کرتے ہیں، یہ پولیس والے، یہ وارڈن مجھے تنگ بھی تو کرتے ہیں نا، میں کیا کروں، تنگ بھی تو کرتے ہیں. اللہ گالیوں سے بچائے، اللہ ہماری زبانوں پہ کبھی گالی نہ دے. بیٹھ کے ذکر کریں گے پورے جذبے کے ساتھ، پوری کیفیت کے ساتھ، اور مراقبہ، ذکر نہیں مراقبہ، اور یہ دل کا ذکر ہے. تھوڑا وقت توجہ سے دو، اور پھر انفرادی اوقات میں اس کو وقت دیں. انفرادی اوقات میں اس کو وقت دیں. میں نے عرض کیا نا، مجھے کوچوں میں، بسوں میں، جہازوں میں وقت ملا، میں نے وہاں مشقیں کی اس کی. مجھے تنہائیوں میں، مجھے ٹھٹھے میں وقت ملا، مجھے قبرستانوں میں وقت ملا، مجھے جہازوں میں وقت ملا. حتیٰ کہ میں اسٹوڈنٹ لائف میں کلاس روم میں بیٹھا، کوئی پیریڈ فارغ ہوتا تھا، لائبریری میں چلا جاتا تھا، آگے کتاب کھول کے مراقبے میں چلا جاتا تھا. کوئی کہتا میں اسٹڈی کر رہا ہے، اس کو ڈسٹرب نہ کرو. میں نے اپنے کوئی لمحے ضائع نہیں کیے. پھر بھی طالب علم ہوں، میں نے اپنے آپ کو پہنچا ہوا کہنا آج تک نہیں. طالب علم ہوں، سیکھتا ہوں، اور پل پل میں سیکھتا ہوں. وقت نکالیں، اور اسی طرح نکالیں جو میں طریقے بتا رہا ہوں، اسی طرح نکالیں. یقین جانیے بعض اوقات اب بھی میں بعض اوقات کیفیات میں ایسے چلا جاتا ہوں، میرا بیٹا بات کر رہا ہوتا ہے، میں کیا کہا، اللہ کے حبیب پردے کے پیچھے آئی. کون؟ عائشہ. کون عائشہ؟ بنت ابوبکر. کون بنت ابوبکر؟ قحافہ کا بیٹا. انہیں سمجھ گئے حضور اس وقت اللہ سے تار لگی ہوئی ہے، چلی گئی. بعض وقت میں خود کھو جاتا ہوں، ایسے کھویا ہوتا ہے، ایک دم کہتے ہوں، میں کہتا ہوں بھائی میں بھول گیا تھا. ایسا مراقبہ ہو کہ دنیا میں بعض اوقات دنیا سے کچھ لمحوں کے لیے ہٹ جائیں، کیونکہ ہٹنا تو ساری عمر ہے.
زندگی میں ایک وقت آنا ہے، ختم ہو جانا ہے سارا نظام، تو ابھی سے آہستہ آہستہ ہٹنا شروع کر دیں۔ لوگ کسی اور مطلب میں لیں، وہ کہیں گے شاید اس کی یادداشت کمزور ہے، بھول گیا ہے، آہستہ آہستہ ہٹنا شروع کر دیں۔ آنکھیں بند کریں گے، سر جھکائیں گے، اور اللہ کے نام کے تصور میں تصور یہ ہوگا کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ پھر تصور سنیں، عرش الہی سے نور، عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا۔ ڈوب جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. 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 ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا